السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دیکھیں، یہ جو بات چل رہی ہے وراثت میں عورتوں کے حقوق، اس میں آج جو ہم مسئلہ دیکھیں گے، پہلے بھی اس میں بات ہوئی ہے کہ وراثت میں بہنوں کا حصہ نہ دینے کے بہانے اور کیا کیا لوگوں نے عذر بنائے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پہلے بات تو یہ آئی ہے کہ کیا 10 چیزیں ہم دیکھیں گے اور 10 باتیں دیکھ کے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سچائی نہیں ہوتی۔ پہلی تو ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اپنے باپ کی وراثت میں حصہ مانگنے کے لیے آئی تھی، حالانکہ بندہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ آئی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں ایک اور واقعہ بھی ملا۔ دوسری چیز اگر آپ دیکھیں، دوسری بات کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت آئی، سعد بن ربیع، ان کی جب وفات ہوئی، شہید ہوئے، تو ان کی بیوہ اور ان کی 2 بیٹیاں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں۔ اسی ٹائم ہی یہ قانون نازل ہوا وراثت کا، تو انہوں نے بھی اپنے حق کی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے شوہر فوت ہو چکی ہے اور اس کے بھائی نے اس کی صحیح جگہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی جو حصہ بنتا تھا ثلثین اور ثمن، وہ ان کی طرف حصہ آیا۔ تو آپ اس سے بھی شاید دیکھ سکتے ہیں کہ 2 واقعہ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئے عورتوں کے، جنہوں نے اپنے حصے کی ڈیمانڈ کی، اپنے حق کی ڈیمانڈ کی۔ تو عورتوں کو بھی کرنی چاہیے، سب کو ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے، سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مال کی، آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں کوئی یہ کہے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، ایک بڑا ہی عجیب مسئلہ ہے۔ ہاں کوئی مجبور ہو تو وہ کہہ دے مجبوری میں مجھے نہیں چاہیے، تو الگ مسئلہ ہے، مجبوری میں کہہ رہا ہے وہ، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے اس طرح کہنا، نہ معاف ہوتا ہے نہ اس کو کہنا چاہیے، بلکہ لینا چاہیے یہ حصہ، تاکہ جہاں پہ لاکھوں کروڑوں عورتوں کے حصے مارے جا رہے ہیں، اور یہ وجہ یہی ہے کہ عورتوں نے ہی اپنے حق کی آواز نہیں اٹھائی، اور عورتیں ہی عورتوں پہ ظلم کر رہی ہیں، دیکھو دیکھی معاف کرنے کے چکروں میں پھر دوسروں کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے مجبوری میں۔ تو اس لیے اگر کوئی 100 میں ایک واقعہ پیش آ بھی جائے خوشی کا، کسی کو واقعی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سبھی کو ضرورت نہیں ہے، دیکھو دیکھی۔ تو یہ 2 باتیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں عورتوں نے ہی اپنے حق کی ڈیمانڈ کی ہے، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، کوئی یہ نہیں کہا جیسے آج کوئی مانگ لے تو سمجھتے ہیں یہ ان کے دل میں کوئی لالچ ہے، یہ لالچی ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی عورتیں اپنے حق کی ڈیمانڈ کیا کرتی تھی، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا اس وقت، عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج معیوب سمجھا جاتا ہے، بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بہنوں کو، اس لیے وہ چھوڑتی ہیں۔ تیسری بات، یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں 2 واقعہ آئے، عورتوں نے اپنے حق کی ڈیمانڈ کی۔ صحابہ کے دور میں بھی واقعہ آئے ہیں۔ ایک نانی اپنے نواسے کے مال میں، نواسی کے مال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور انہوں نے کہا کہ میرا کیا حصہ بنتا ہے میرے نواسے کے مال میں۔ نانی نے آگے کہا یا نواسی کے مال، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سدس کا کہا کہ اس کا سدس بنتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں دادی آ گئی اپنی پوتی کے مال میں حصہ لینے کے لیے۔ تو دیکھیں بوڑھے بھی آ رہے ہیں، بوڑھی عورتیں بھی حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں نبی علیہ السلام صحابہ کے دور میں۔ تو ہم آج کیا کہتے ہیں، بوڑھوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے مال، بوڑھوں کو زیادہ ضرورت ہے مال کی، انہوں نے بیمار زیادہ ہونا ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے، کوئی اللہ نے حصے رکھے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ جس نے زندگی گزارنی ہے اس کو ضرورت ہے، چلیں ضرورت نہیں ہے تو وہ کہیں پہ صدقہ کر دے گا، اللہ کے راستے میں مسجد بنوا دے گا، مدارس بنا دے گا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے صدقہ خرچ کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی۔ چلیں کسی کو ضرورت نہ بھی ہو تو اللہ کے راستے میں تو کوئی خرچ کر سکتا ہے نا اپنے، کسی کو دینے کا کیا فائدہ۔ تو ہر کوئی، کسی کو ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا، کسی کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کا حصہ رکھ لیں یا دیں ہی نہ، نکالیں ہی نہ، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ناجائز ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق اس کو دینے سے پہلے ہی سوچ لیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہم نے باتیں دیکھی ہیں جس کو آپ، جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا اپنا حصہ معاف کر دیا، وہ اپنے سامنے رکھیں۔ یہ جو 4 عورتوں کے ہم نے نبوی زندگی میں، صحابہ کے دور میں واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس پہ غور کریں کہ عورتیں بھی اپنا حق کی ڈیمانڈ کیا کرتی تھی اس وقت۔ تو آج یہ کہہ دینا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ کسی کا حصہ نہ دینا، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا کسی کا مال اس کی دلی خوشی، دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو دلی خوشی ہم اس کو نہیں کہتے مجبوری میں، رسمن دباؤ میں، پریشر میں، بھائی کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کو خوشی نہیں کہتے، اس کو دلی رضامندی نہیں کہتے۔